چینل سے جھوٹ ختم کر دو. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو پھر ہم مجبور ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں, معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں. اس کی مذمت کرتے ہیں, اس ورثے کی ہم مذمت کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل کا ٹیلی تھون میں ادا کیے گئے جملے اور اس جملوں کے بعد دوسرے ہی دن معافی مانگنا. مولانا طارق جمیل کے معافی مانگنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بھی یہ ٹاپک زیر گردش ہے. اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کے علماء کرام بھی مولانا طارق جمیل کی سپورٹ کے لیے سامنے آ گئے. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان خطاؤں کے پتلے ہیں, لیکن یہ کہ جب ایک آدمی معذرت کر لیتا ہے, ہمیں بھی مولانا صاحب کی کئی باتوں پر اعتراض ہے اور ہم اعتراض کرتے ہیں, ان سے کہتے بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں تھما تو وہ بھی اپنے فالوورز کو اجازت دے دیں گے کہ وہ مولانا طارق جمیل کے حق میں اور اس تمام تر شرارت کرنے والوں کے خلاف سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیویٹیز کریں. تو پھر ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, جواب دینا جانتے ہیں, اور پھر ہم جواب دیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی. دیگر علماء کرام نے بھی مولانا طارق جمیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک جید عالم ہیں اور ملک کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے اپنے بیانات کا استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو مولانا نے دین کا کام کیا ہے اور جو پوری دنیا میں دین کو ایک عروج ملا ہے اور جو علماء کی عزت مولانا کی وجہ سے بڑھی ہے اور جو حفاظ کی تعداد پوری دنیا میں مولانا کی وجہ سے اور علماء کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے مولانا کی وجہ سے اور جو لوگوں نے توبہ کی اور زندگیاں اپنی بدل کر اس طرف آئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مجمع ہے. اس تمام تر معاملے میں اگر ان سے غلطی ہوئی بھی صحیح تو انہوں نے بر وقت بغیر بحث کے معافی مانگی, جس کو قبول کر لینا چاہیے تھا. لیکن کچھ شرارتی ابھی بھی اس تمام تر معاملے پر شرارت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. جید علماء نے اس تمام تر معاملے پر مولانا طارق جمیل کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں تھما تو وہ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. محمد جاوید غفاری, 7 نیوز, اسلام آباد.